بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمیں جو بیماری، پریشانی، تکلیف ملتی ہے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے ہمارے اجر کو یہ چیزیں بڑھا دیتی ہیں اور ان بیماری سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر پریشانی ایمان والے کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ دوستو، اگرچہ ظاہر میں ہمیں یہ چیز تکلیف دکھائی دیتی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ان کے اندر بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے بھی فائدے ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ ابھی کچھ دقت اور پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک دن ہمیں راحت بھی ملتی ہے، اور دوستو آخرت میں ہمیں کیا ملے گا اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، انہی تکلیف میں سے ایک تکلیف بخار کا ہونا ہے۔ یوں تو ہر بیماری کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی خاص فضیلت بتلائی ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا بخار تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو تیز بخار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ملتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمی کو بخار ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آپ کو بخار زیادہ ملتا ہے تو آپ کو اجر بھی ڈبل ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے اجر بھی ڈبل ملے گا، جب مجھے تکلیف ڈبل ہوتی ہے تو اجر بھی ڈبل ہی ملے گا۔ تو دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بخار سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ اور دوستو، دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام سائب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ کانپ رہی تھی اور ان کے بدن کے اوپر راشا طاری تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بخار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بخار کو بد دعا دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ بخار گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے بھٹی لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ تو دوستو، اس بات سے معلوم ہوا کہ بخار سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور دوستو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخار مانگیں اور بخار کے ذریعے سے ہم اپنے درجے کو بلند کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ اور دوستو، دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی کو خوشی بھی ملے گی اور پریشانیاں بھی آئے گی۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ آدمی کو خوشی ہی ملے گی، سکون ہی ملے گا، اور جہنم ایسی جگہ ہے جہاں بالکل سکون نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تو دوستو اس کے اندر دونوں چیز ملے گی، خوشی بھی ملے گی، غم بھی ملے گا، دقت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا۔ تو دوستو، ہمیں جب خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب غم ملے تو اللہ کے ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور دوستو، صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں دقت اور پریشانیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرنا ہے جب دقت اور پریشانی ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشی دے تو ہمیں شکر کرنا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ صبر کرنے میں تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شکر اللہ تعالیٰ کی عطا پر نہیں کرتے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے تو وہ شکر گزاری کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا ہے، اللہ خوشی دے گا شکر کرنا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غم دے تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری چیزوں میں ہم اپنا ہی فائدہ سمجھیں، اور جب اللہ خوشی دے تو اس میں بھی فائدہ سمجھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غم دے تو ہم اس میں بھی اپنا ہی فائدہ سمجھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔